اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں اصول دین کے حوالے سے عرض کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اصول دین میں پہلا اصل جو توحید تھا، توحید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں سیر حاصل گفتگو کی۔ دوسرا اصل اصول دین میں سے عدل تھا کہ جس کے حوالے سے پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں آیات سے باقاعدہ طور پر استدلال کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ عدل کیا ہے۔ عدل الہی، خداوند متعال کا عدل کہ جسے ہم نے ترجمہ کیا تھا انصاف، یا دوسرے الفاظ میں عدل یعنی ہر وہ چیز کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ عدل۔ اور پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند متعال نے کسی بھی قوم کے اوپر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کیا جب تک کہ اس میں اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو نہیں بھیجا۔ جب وہ اپنے نبی، رسول اور پیغمبر کو بھیج دیا، اپنے ہادی کو جب بھیج دیا اور بھیجنے کے بعد ان لوگوں نے نافرمانی کی تو پھر خداوند متعال نے ان قوموں کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اور یہاں پر میں نے اسی امر کی دلیل کے طور پر آیہ مبارکہ ذکر کی ہے کہ جس میں خداوند متعال فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی بھی قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتے اس وقت تک کہ جب تک ان میں اپنا رسول نہ بھیج دیں۔ بس رسول کا بھیجنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور چونکہ رسول کا بھیجنا ضروری ہے، ہادی کا بھیجنا ضروری ہے، نبی کا بھیجنا ضروری ہے، پیغمبر کا بھیجنا ضروری ہے، اس وجہ سے کیوں خداوند متعال عادل ہے، اور اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک کہ ان میں کوئی رسول اور ہادی نہ مبعوث فرما دے تب تک اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مستحقین عقاب اس صورت میں ہوتے ہیں کہ جب ان میں کسی ہادی کو بھیجا جائے اور وہ اس ہادی کی پیروی نہ کریں۔ جیسا کہ میں نے یہاں پر ایک اور آیہ مبارکہ جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا ہے، ارسال کیا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے بالبینات، معجزات عطا کر کے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کتاب کو بھی نازل کیا ہے اور میزان کو بھی نازل کیا۔ یہ میزان کو اور کتاب کو نازل کرنے کا مقصد اور ہدف کیا تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ آپس میں عدل و انصاف کو قائم کر سکیں، اور یہی عدل ہے۔ چونکہ عدل و انصاف کو قائم کر سکیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند متعال نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے، 1,24,000 انبیاء جو تشریف لائے ہیں، ان سب انبیاء کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اس قابل بنائیں تاکہ وہ لوگ آپس میں عدل و انصاف کو قائم کر سکیں۔ اور مقصد ارسال انبیاء خداوند متعال نے اس آیہ مبارکہ میں ذکر کیا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ آپس میں عدل و انصاف کو قائم کریں۔ خداوند متعال جو جگہ جگہ کے اوپر قرآن مجید میں عدل کا حکم دے رہا ہے، آپ عدل کو قائم کریں، آپ عدل کو قائم کریں، عدل تقویٰ کے قریب ہے، ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ رسول نہ بھیجیں۔ اسی طریقے سے ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا ہے تاکہ لوگ آپس میں عدل و انصاف کو قائم کر سکیں۔ یہ ساری کی ساری اس بات کی دلیل ہے
کہ تمام کے تمام انبیاء جو تشریف لائے ہیں وہ انبیاء اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ اس دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو، عدل و انصاف کو قائم کیا جائے۔ بس مقصد تخلیق انسان کیا ہو گیا یہاں پر؟ عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ مقصد ارسال انبیاء عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ بس جب خداوند متعال مقصد ارسال انبیاء بھی عدل و انصاف کو قائم کرنا قرار دیتا ہے، مقصد تخلیق انسان بھی عدل و انصاف کو قائم کرنا قرار دیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ ذات خود عادل نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا کہ عدل مقابلے میں ہے ظلم کے، اور ظلم متضاد ہے عدل کا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال عادل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ظالم نہیں ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ کے اوپر خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ ہم ظلم نہیں کرتے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، کسی ایک فرد کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ بس ظلم نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا عادل ہے۔ بس ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوا کہ خداوند متعال کی ذات عادل ہے۔ اسی وجہ سے مذہب تشیع کا خاصہ یہ ہے، خصوصیت یہ ہے، امتیاز یہ ہے کہ مذہب تشیع نے عدل الہی کو اپنے اصول دین میں سے قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے 3 مقامات جو اہم ترین مقامات ہیں وہ میں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں کہ ان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خداوند متعال نے جب انسان کو خلق کیا تو کیا کیا؟ خلق کرنا بھی عدالت کے تقاضوں کے تحت تھا، اور پھر اس نظام میں تدبیر کرنا بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ اور اسی وجہ سے خداوند متعال یہاں پر فرماتا ہے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، کہ رب، میرا رب وہ رب ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی، ثم ہدا، پہلے اسے خلقت عطا کی اور پھر اس کی ہدایت انجام دی۔ خلقت جو عطا کی ہے وہ بھی عدل و الہی کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور جو ہدایت عطا کی ہے وہ بھی عدل الہی کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب انسان کو خلق بھی کر لیا، اسے ہدایت بھی دے دی، تو دوسری چیز کیا ہو جائے گی؟ شرع کے نفاذ میں عدل، کہ جب جو ہے وہ خداوند متعال کوئی شریعت بھیجتا ہے تو اس شریعت کو بھیجنے میں خداوند متعال عدل سے کام لیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے خداوند متعال کیا فرماتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ خداوند متعال کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو کتنی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کا نفس، اس کا بدن اس کی اجازت دیتا ہے، یعنی اس سے بڑھ کے خداوند متعال کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا، اور یہ تکلیف نہ دینا خداوند متعال کا عدل الہی کے تقاضے کے مطابق ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خداوند متعال ایک فرد کی تکلیف کم تھی، استطاعت کم تھی، اور اس کے اوپر خداوند متعال زیادہ بوجھ ڈال سکتا تھا، لیکن خدا نے فرمایا نہیں، اس کی تکلیف اتنی ہے، وہ مکلف اتنا ہے کہ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھے، ظہرین کی 4 رکعت نماز پڑھے، ظہر اور عصر کی 4 رکعت نماز پڑھے، اور مغرب اور عشاء کی 3 اور 4 رکعت نماز پڑھے۔ پس جتنی یہ ادا کر سکتا ہے صرف اتنا ہی اسے مکلف قرار دیا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ جزا اور سزا میں عدل۔ خداوند متعال نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، خلق فرمایا ہے تاکہ انسان کیا کرے؟ اپنے اعمال انجام دے، اور اعمال اگر نیک اعمال انجام دے تو اسے اس کی جزا ملے گی، اگر بد اعمال انجام دے تو اسے اس کی سزا ملے گی۔ اور اسی وجہ سے خداوند متعال یہاں پر فرماتا ہے فلا تظلم نفس شیئا، خداوند متعال قیامت کے دن جب تمام لوگ اس دنیا میں آئیں گے تو کسی نفس کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ظلم نہ کرنا دلالت ہے کہ خداوند متعال اس مقام کے اوپر بھی
عدل کا ساتھ دے گا، خداوند متعال عدل کے مطابق حکم فرمائے گا۔ اور اسی وجہ سے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ خداوند متعال جزا اور سزا میں عدل سے کام لے گا، جس کا جو حق بنتا ہے اسے وہ دیا جائے۔ جو لوگ جزا کے مستحق ہیں انہیں جزا دی جائے، پاداش دی جائے، انہیں باقاعدہ جنت الفردوس دیا جائے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اور جو لوگ بد اعمال کرتے رہے ہیں، کفر کرتے رہے ہیں، شرک کرتے رہے ہیں، ایسے لوگوں کو باقاعدہ طور پر سزا دی جائے۔ اور یہ خداوند متعال کے عدل کے عین مطابق ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی بنا کے اوپر ہم مذہب تشیع کے ماننے والے عدل کو اصول دین میں سے قرار دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے توحید کے بعد جو اہم ترین جز ہے اصول دین کا وہ عدل ہے، جسے ہم عدل الہی کہتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔